میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، ایک آدمی تھا کہیں جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، سخت پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پانی کرتا کہیں جا رہا تھا تو راستے میں سے اس کو ایک کنواں ملا۔ اس نے کنویں کو دیکھا تو بڑی مشکل سے کنویں کے اندر گیا، اس نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد جب باہر نکلا تو اس بندے کی نظر ایک کتے پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا ایک کتا ہے، پیاس کی شدت سے اس نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ پیاس اتنی شدت سے لگی ہوئی ہے کہ وہ کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ یارو، جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی، میں پانی پانی کر رہا تھا، یہ کتا بھی پانی پانی کر رہا ہوگا، اس کو بھی شدت سے پیاس لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر! وہ شخص دوبارہ اسی کنویں کے اندر گیا، بڑی مشکل سے اس نے پانی نکالا، آ کے کتے کو پلایا، اور میرے کریم رب کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میرے کریم رب نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، بدلے میں اس کو جنت عطا کر دی۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو پیاسے کتے کو پانی پلائے، بدلے میں میرا اللہ جنت عطا کرتا ہے، گناہ بھی بخش دیتا ہے، اور جو پیاسے انسان کو پانی پلائے، اس کے بدلے میں میرا اللہ کیا کچھ نہیں دیتا ہوگا۔ جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتا ہے شخص، بدلے میں میرا اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو پیاسے انسان کو پانی پلائے، پیاسے انسان کو ٹھنڈا پانی پلائے، بدلے میں میرا اللہ اس کو کیا کچھ نہیں دیتا ہوگا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ جاہل کیا جانے کہ دین کی قیمت کیا ہے۔ دین کی قیمت تو اللہ کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت بازاروں میں کہاں لگتی ہے۔ ایک استاد تھا، وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا، بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا، وہ موچی کے پاس گیا اور کہا، میاں میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا، دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا، میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں دین کی کوئی بات سناؤں گا۔ موچی نے کہا، اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ، مجھے پیسے دے۔ طالب علم نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں۔ اس نے کہا، اٹھا جوتا گھر لے جا۔ موچی کسی صورت بھی نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا، یہ سارا واقعہ سنا کر کہا، لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت تو کچھ ہے ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں دین بہت بڑا قیمتی ہے۔ خیر استاد عقل مند تھے، استاد نے کیا کیا، اپنی جیب سے ایک موتی نکالا اور کہا، بیٹا یہ موتی لے جاؤ سبزی کی دکان پہ جا کے نا، اس کی قیمت معلوم کر کے آؤ کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے، سبزی کی دکان پہ جانا۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی پہنچا، وہاں ایک سبزی فروش سے کہا، اس موتی کی قیمت لگاؤ، کیا ہے قیمت؟ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے 2-3 لیمو اٹھا لو، یہی قیمت ہے اس موتی کی، اس موتی سے میرے بچے کھیلیں گے۔ وہ بچہ استاد کے پاس آیا، کہا، اس موتی کی قیمت 2 یا 3 لیمو ہیں۔ استاد نے کہا، بیٹا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کر کے ہو، سنارے کے پاس جاؤ نا، اس کو بولو اس موتی کی قیمت کیا ہے۔ وہ گیا سنارے کی دکان پر، اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موتی کی قیمت پوری نہ ہوگی۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس آیا، سارا ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا، بیٹے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت تو اللہ کی منڈی میں لگتی ہے، اور اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں کہ دین کی قیمت کیا ہے، جاہل کیا جانے دین کی قیمت کیا ہے۔ دین کی قیمت تو اللہ کی منڈی میں لگتی ہے، اس کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی قیمت کیا ہے، جاہل بندے کو کیا پتا ہے کہ دین کی قیمت۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن مجمع عام میں خطاب فرما رہے تھے،
تو مجمع کے سامنے میں سے ایک شخص گزرا، آپ نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ جو شخص جا رہا ہے نا کل یہ مر جائے گا، کل یہ مر جائے گا۔ اسی مجمع میں سے اس مرنے والے شخص کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، اٹھا اور بھاگ کر گیا اس کے پاس، کہا میاں کل تو مر جائے گا، جو کچھ کھانا ہے کھا لے، جو کچھ پینا ہے پی لے۔ موسیٰ اللہ کا نبی ہے، یہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، لہٰذا میں تیرے پاس آیا ہوں صرف اتنا بتانے کے لیے کہ کل تو مر جائے گا، جو کرنا ہے کر لے۔ خیر یہ دوست واپس اپنے گھر چلا آیا۔ اس مر جانے والے شخص نے گھر جا کے اعلان کیا کہ میرے گھر کے اندر جتنا بھی اناج پڑا ہے سارا کا سارا باہر نکالو، باہر نکالو، غریبوں کو بلاؤ، سب کو تقسیم کر دو۔ نوکر نے کہا صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میاں میری زندگی کا آج آخری دن ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بس وہی کر ڈالو۔ خیر اناج اور خزانہ گھر سے باہر نکل آیا، غریب غربا یتیم و مساکین لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ کی کمائی غلہ اناج لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کل مرنے والا شخص ایک جگہ پہ بیٹھا موت کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی سورج غروب ہوگا، دن گزر جائے گا، کل میں مر جاؤں گا، موت کا انتظار کر رہا ہے۔ یتیم لوگ غریب لوگ اناج لے کے جا رہے ہیں، دعوت چل رہی ہے۔ خیر دن گزر گیا، رات گزر گئی، موت کا فرشتہ نہ آیا، موت کا فرشتہ نہ آیا۔ پیچھے جس دوست نے اس کو موت کی خبر دی تھی وہ اپنے گھر میں صبح اٹھا، سوچا کہ میرا یار مر گیا ہوگا، جاؤں اس کو غسل دوں، اس کا جنازہ پڑھوں، اس کو دفن کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ تو آج مر گیا ہوگا۔ خیر یہ شخص گیا اپنے دوست کے گھر، جا کر دستک دی، وہ یار جیتی جاگتی تصویر بن کر آیا، دروازہ کھولا، یہ دوست دیکھ کر حیران رہ گیا، کہا میاں تو نے تو رات کو مر جانا تھا، بچ کیسے گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا تو نے تو مر جانا تھا، بچ کیسے گیا؟ اس نے کہا جی ابھی تک میں موت کا انتظار کر ہی رہا ہوں، فرشتہ ابھی تک میرے پاس پہنچا نہیں۔ خیر یہ دوست اس مر جانے والے یار کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا، کہا حضرت آپ نے کہا تھا یہ بندہ کل مر جائے گا، ابھی تک یہ بندہ مرا نہیں ہے، زندہ بیٹھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کل آپ نے ہی تو فرمایا تھا وہ جو سامنے شخص گزر رہا ہے کل یہ مر جائے گا، ابھی تک یہ مرا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالی تو نے ہی تو کل مجھے فرمایا تھا کہ یہ شخص کل مر جائے گا، ابھی تک یہ زندہ بیٹھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ بات اصل میں یہ ہے کہ جب اس بندے نے اعلان کیا کہ میرا جتنا بھی خزانہ ہے، جتنا بھی اناج ہے، سارا کا سارا یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دو، موسیٰ ایک یتیم بچہ آیا، اس نے اس کے اناج میں سے تھوڑا سا اناج اٹھایا، گھر لے کے جا ہی رہا تھا، اس بچے کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا کہ یا اللہ یہ سخی میرے جیسے یتیموں کی مدد کرتا ہے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر دراز فرما دے۔ میرے موسیٰ میں نے اس یتیم بچے کی دعا قبول کی ہے کہ اس کی عمر میں برکت ڈال دی ہے، اس کی عمر لمبی کر دی ہے۔